حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس نے کسی کو اکیلے میں نصیحت کی اس نے اسے ثواب دیا، اور جس نے کسی کو سب کے سامنے نصیحت کی اس نے اسے مزید بگاڑ دیا۔ لوگوں کے عیبوں سے اس طرح غافل ہو جاؤ جیسے سوتے وقت تم دنیا سے غافل ہو جاتے ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انسان کے لیے دنیا کی نعمتوں میں سے نعمت اسلام ہی کافی ہے، مشغولیات میں سے صرف اللہ تعالیٰ کی اطاعت کافی ہے، عبرت کے لیے روزمرہ کی اموات کا واقع ہونا ہی کافی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ انسان اور جانور میں کیا فرق ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جو صرف اپنے لیے سوچے وہ جانور ہے، اور جو دوسروں کے لیے سوچے وہ انسان ہے۔ ہمیشہ منفرد کردار رکھو، جیسے نمک اس کی موجودگی محسوس نہیں ہوتی مگر اس کی غیر موجودگی تمام چیزوں کو بے ذائقہ بنا دیتی ہے۔ سب سے خطرناک غلطیاں اپنا راز کسی کو بتا کر اس کو پوشیدہ رکھنے کی درخواست کرنا، گناہ اس نیت سے کرنا کہ چند مرتبہ کر کے چھوڑ دوں گا، اپنی آمدنی سے زیادہ خرچ کرنا اور کسی خدائی عطیے کا امیدوار ہونا، انسان کے متعلق ظاہری شکل و صورت دیکھ کر رائے قائم کرنا، اپنے والدین کی خدمت نہ کرنا اور اپنی اولاد سے خدمت کی توقع کرنا، جو کام خود سے نہ ہو سکے سب کے لیے ناممکن سمجھنا، بیکاری میں آئندہ کے لیے خیالی پلاؤ پکانا اور خوش ہونا، اپنے آپ کو سب سے عقل مند سمجھنا۔ دو اعمال ایسے ہیں جن کا ثواب کبھی تولا نہیں جا سکتا، ایک ہے معاف کرنا اور دوسرا انصاف کرنا۔ اچھے کے ساتھ اچھے رہو لیکن برے کے لیے برے مت بنو، کیونکہ تم پانی سے خون صاف کر سکتے ہو پر خون سے خون نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر تم اس وقت مسکرا سکتے ہو جب تم پوری طرح ٹوٹ چکے ہو تو یقین جانو دنیا میں تمہیں کوئی بھی نہیں توڑ سکتا۔ انسانیت بہت بڑا خزانہ ہے، اسے لباس میں نہیں انسان میں تلاش کرو۔ صبر کی دو صورتیں ہیں، جو ناپسند ہو اسے برداشت کرنا اور جو پسند ہو اس کا انتظار کرنا۔ لوگوں کو دعا کے لیے کہنے سے زیادہ بہتر ہے ایسے عمل کرو کہ لوگوں کے دل سے آپ کے لیے دعا نکلے۔ کسی کو اپنی رگ رگ کا پتہ دے دیں لیکن کبھی دکھتی رگ کا پتہ مت دے، نہیں تو ہر رگ دکھے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جانور میں خواہش اور فرشتے میں عقل ہوتی ہے مگر انسان میں دونوں ہوتی ہیں، اگر وہ عقل دبا لے تو جانور اور اگر خواہش دبا لے تو فرشتہ ہے۔ جب تو کوئی چیز مانگے اور وہ تجھے مل جائے تو اس دن اللہ عز و جل سے جنت مانگ لے، ہو سکتا ہے وہ دن تیرے لیے قبولیت کا دن ہو۔ اللہ کو غافلوں کے درمیان یاد کرنے والا اس سرسبز پودے کی طرح ہے جو خشک گھاس کے درمیان ہو۔ دنیا کی جو چیز بھی تم سے کھو جائے وہ غنیمت ہے۔ مومن کی عزت لوگوں سے بے نیازی ہے۔ زبان ایسا درندہ ہے کہ اگر اسے چھوڑ دیا جائے تو تمہیں ہی چبا جائے گا۔ ہر آدمی کے مال میں اس کے دو شریک ہوتے ہیں، ایک اس کا ورثہ اور دوسرے حادثات۔ میں جنت کے شوق میں عبادت نہیں کرتا، یہ تجارت ہے، اور نہ ہی جہنم کے خوف سے کرتا ہوں کہ یہ غلامی ہے۔ میں صرف اور صرف اس لیے عبادت کرتا ہوں کہ میرا رب عبادت کے لائق ہے۔ جو تمہاری خاموشی سے تمہاری تکلیف کا اندازہ نہ کر سکے اس کے سامنے زبان سے اظہار کرنا صرف لفظوں کو ضائع کرنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ان لوگوں پر اعتبار کرو جو تمہاری تین باتیں بھانپ سکے، تمہاری ہنسی میں پوشیدہ درد، تمہارے غصے میں تمہارا پیار، تمہاری خاموشی میں پوشیدہ وجہ۔ سچے دوست خوشیوں میں زینت اور پریشانیوں میں سہارا ہوتے ہیں۔ شیطان تمہارے گھروں میں اس جگہ رہتا ہے جہاں مکڑی جالا بنتی ہے۔ لوگوں میں بہت درماندہ وہ ہے جو اپنی عمر میں کچھ بھلائی اپنے لیے نہ حاصل کر سکے، اور اس سے بھی زیادہ درماندہ وہ ہے جو پا کر اسے کھو دے۔ حضرت علی کے کچھ سنہرے حروف، پریشانی حالات سے نہیں خیالات سے پیدا ہوتی ہے۔ بہترین آنکھ وہ ہے جو حقیقت کا سامنا کرے۔ دنیا میں سب سے مشکل کام اپنی اصلاح کرنا اور آسان کام دوسروں پر تنقید کرنا ہے۔ نفرت دل کا پاگل پن ہے۔ انسان زندگی سے مایوس ہو تو کامیابی بھی ناکامی نظر آتی ہے۔ اپنے دوست کے دشمن سے دوستی مت کرو، ایسا کرنے سے تم اپنے دوست کے دشمن بن جاؤ گے۔ طبیعت کی نرمی اور سخاوت انسان کو دشمنوں کے دنوں میں بھی محبوب بنا دیتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا سے بے رغبتی دل اور روح کو حقیقی راحت دیتی ہے، اور دنیا کی رغبت و محبت زندگی میں رنج و غم کو بڑھاتی ہے۔ اگر کسی پہ بھروسہ کرو تو آخر تک بھروسہ کرو، نتیجہ چاہے جو بھی نکلے، آخر میں یا تو تمہیں ایک سچا دوست ملے گا یا پھر ایک اچھا سبق۔ دکھ میں کبھی بھی پچھتاوے کے آنسو نہ بہاؤ، کیونکہ تم وہ خوش نصیب ہو جس کو اللہ نے آزمائش کے قابل سمجھا ہے۔ تم جنت نہ مانگو بلکہ تم دنیا میں ایسے کام کرو کہ جنت تم کو مانگے۔
अगर मोहब्बत उनसे ना मिले जिनसे आप प्यार करते हो, तो फिर मोहब्बत उसको ज़रूर देना जो आपसे प्यार करते हैं। तुम्हारे वालिदैन तुम्हें बचपन में शहजादों की तरह पालते हैं, लिहाजा तुम्हारा फ़र्ज बनता है कि उनके बुढ़ापे में उनको बादशाहों की तरह रखो। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, ज़िंदगी इस तरह बसर करो कि देखने वाले तुम्हारे दर्द पे अफसोस की बजाय तुम्हारे सब्र पे रश्क करें। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा गया कि कैसे पता चलेगा कि कौन कितना कीमती है, तो फरमाया, जिस इंसान में जितना ज़्यादा एहसास होगा वो उतना ही ज़्यादा कीमती होगा। तंग दस्ती में सखावत करना, गुस्से में सच बोलना और ताकत होते हुए माफ़ करना बेहतरीन नेकी है। जैसे इंसान की जान निकल जाए तो वो जिंदा नहीं रहता, और जिस इंसान से एहसास निकल जाए तो फिर वो इंसान ही नहीं रहता। इंसान की तमाम परेशानियां दो बातों की वजह से हैं, तकदीर से ज्यादा चाहता है और वक्त से पहले चाहता है। जिंदगी को जरूरत में रखो, ख्वाहिशात की तरफ न ले जाओ। जरूरत फकीरों की भी पूरी होती है और ख्वाहिशें बादशाहों की भी बाकी रह जाती है। खुलूस और इज्जत बहुत महंगे तोहफे हैं, इसलिए हर किसी से इनकी उम्मीद न रखो, क्योंकि बहुत कम लोग दिल के अमीर होते हैं। खुदा से मांगना शुजाअत है, अगर दे तो रहमत और ना दे तो हिकमत। मखलूक से मांगना जिल्लत है, अगर दे तो एहसान और अगर ना दे तो शर्मिंदगी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, दोस्ती का भरम सिर्फ वो लोग रख सकते हैं जिनके वजूद में समंदर जितना दिल हो। जब कोई दोस्त तुम्हें अपना राज बताए तो ये समझ लेना कि वो अपनी इज्जत तुम्हें अमानत देता है, उसमें कभी भी खयानत मत करना। किसी को तुम दिल से चाहो और वो तुम्हें ठुकरा दे तो वो उसकी बदनसीबी है, तुम्हारी नहीं। जो शख्स तुम्हारी नजरों से तुम्हारी जरूरत को समझ नहीं सकता, उससे कुछ मांग कर खुद को शर्मिंदा ना करो। जिसे तकदीर पर यकीन होता है वो अपने ऊपर नाजिल होने वाली मुसीबतों से नहीं घबराता। इंसान को अच्छी सोच पे वो इनाम मिलता है जो उससे अच्छे अमाल पे भी नहीं मिलता, क्योंकि सोच में दिखावा नहीं होता। मोहब्बत की पहली शर्त इज्जत है, और जो इज्जत नहीं दे सकता वो सच्चा प्यार भी नहीं दे सकता। इस इंतजार का फल कभी तुम्हें मायूस नहीं करेगा जो तुमने अल्लाह रब्बुल इज्जत की रज़ा के लिए किया, और तुम्हें कभी भी इन फैसलों पर पछताना नहीं पड़ेगा जिन्हें तुमने अल्लाह रब्बुल इज्जत के हवाले कर दिया। तुम्हारी आहें, तुम्हारी सिसकियां कभी खाली नहीं जाएंगी। ये हालात मुश्किल है, मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत की मदद हमेशा तुम्हारे साथ है। जब कोई टूट कर तड़प के मुझे पुकारता है तो मैं उसकी दुआ कबूल करता हूँ, उसकी तकलीफ को दूर कर देता हूँ। जब तुम्हारी कहानी ऐसे मोड़ पर खड़ी हो जहाँ तुम बेबस हो जाओ, कोई रास्ता नजर ना आए, सब्र अपने आखिरी हदों को पहुँच जाए, तो जान लेना कि अल्लाह अज़्ज़वजल अनजाने रास्तों से तुम्हारे लिए मदद भेजने वाला है। तुम्हारी आजमाइश का इख्तिताम हो चुका, अब वो तुम्हें मौजज़ों की राह दिखाने वाला है। और तुम देखना, अल्लाह की मदद आएगी, वो ऐसी मदद करेगा कि तुम गुमान भी नहीं कर सकते। वो तुम्हें ऐसे थाम देगा कि तुम शुक्र करते नहीं थकोगे। वो तुम पर अपना ऐसा फजल का निज़ाम चलाएगा कि तुम सरबसजूद हो जाओगे। फिर तुम समझ जाओगे कि जब वो अता के दरवाजे खोलता है तो बेहिसाब देता है। उसके एक हुक्म से नामुमकिन मुमकिन बन जाता है, और जिसे वो बुलंद करे उसे कौन पिस्त कर सकता है। वही तो है जो सारे खसारों को नफा में बदलने पर कादिर है।